زبیری صاحب، یہ ہم نے پچھلے 4 سے 6 ماہ کے اندر بہت نوائز دیکھا. ایک سائیڈ بلکہ بڑی کلیئرلی ڈسٹنکٹلی کہہ رہی تھی کہ صدر صاحب نے کرنا ہے مشاورت کے لیے الیکشن کمیشن سے بات کریں گے اور پھر تاریخ آئے گی، اور الیکشن ایکٹ پریسیڈنس نہیں لے سکتا آئینی ترمیم کے اوپر. اب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت سٹیٹس کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ مان لیا گیا ہے اعلیٰ عدالت کی جو سہولت کاری کا لفظ استعمال ہوا اس کے بعد کہ الیکشن ایکٹ نیچے ہے جو آئینی طور پہ اس میں موجود ہے، صدر کا اختیار وہ پریسیڈنس لے گا اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماریا، بہت شکریہ آپ کا. پہلے تو میں شکر گزار ہوں کہ یہ سب سے پہلے پٹیشن الیکشن کے لیے کہ الیکشن 90 دن میں ہونے چاہیے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے 16 اگست 2023 کو فائل کی. تو ہماری مین پٹیشن تھی اللہ کے فضل سے، اور آج ہمارے ٹینیور کا، ہماری 25ویں ایگزیکٹو کمیٹی کا آج آخری دن تھا. آج میری صدارت ختم ہوئی ہے اور میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ نے عزت سے یہ وقت گزار دیا. تو میں ان سب کا شکر گزار ہوں، اور میں کریڈٹ دینا چاہتا ہوں ہمارے اعلیٰ عدلیہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا، جنہوں نے آئینی اداروں کو آپس میں ملا کے بات کرا دی. ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. الیکشن کمیشن آپ نے دیکھا، وہ ابھی جہانگیر جدون صاحب نے جو بات کی، صدر نے تو اگست میں خط لکھا تھا آؤ مجھ سے مشاورت کرو، تو ان کا جواب آیا اگست میں کہ جی ہم تو آپ سے ملنا ہی نہیں چاہتے. اور یاد ہوگا آپ کو بہت بڑا عجیب لفظ استعمال کیا تھا، اسکینٹ کانسیکوینسز اس لفظ میں. پھر صدر نے 13 تاریخ کو بھی ان کو خط لکھا جو کورٹ میں یہ ڈاکیومنٹس پیش کیے گئے، پھر بھی انہوں نے اس پہ کچھ نہیں کیا. چلیں خیر، دیر آئے درست آئے جیسے جدون صاحب کہہ رہے تھے. لیکن دیکھیے ہم لوگ، میں جدون صاحب وغیرہ، ہم شروع سے یہ بات کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ تاریخ دینے کا اگر ڈیزالو پریزیڈنٹ کرتا ہے انڈر آرٹیکل 58(1) آف دا کانسٹیٹیوشن، تو اس کے اندر آرٹیکل 48 سب کلاس 5 کے تحت صدر نے اپوائنٹ ڈیٹ کرنی ہے ود ان ناٹ لیٹر دین 90 days. یہ لفظ استعمال کیا، اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ. تو صدر کو بھی اپنی ڈیٹ دے دینی چاہیے تھی. وہ مشاورت انہی لوگوں سے کر رہے تھے جو کہہ رہے تھے کہ جی آپ کا تو اختیار ہی نہیں ہے، الیکشن کمیشن کا بھی کوئی اختیار نہیں ہے، الیکشن کمیشن کا اختیار ہے. کل الیکشن کمیشن نے آ کے کہا کہ جی ہم تو ہمارا اختیار ہے، ہم نے تو دیکھیں 90 دن تو گزر گئے. اب 90 دن تو کورٹ نے کہا کہ 90 دن تو اب الیکشن ہو ہی نہیں سکتا. تو انہوں نے کہا کہ جی ہماری ڈیلیمیٹیشن ختم ہوگی 30 کی، پھر ہمیں 1 ہفتہ چاہیے، اس کے اندر ہم پھر الیکشن شیڈیول دیں گے، اور وہ 29 جنوری کو ختم ہوگا جا کے، ہم 4 اور 11 دیں گے. تو کورٹ نے بڑی بردباری، میں سمجھتا ہوں کہ کورٹ نے اس قوم پہ بڑی آرڈر پاس کیا ہے، جس سے دیکھیے ابہام ختم ہوا کہ ایک تاریخ آ گئی، ایک تاریخ اس کی، اور کورٹ نے بڑا سختی سے کہا ہے کہ یہ تاریخ حتمی ہے. پھر دیکھیے صدر نے جو انہوں نے نوٹیفیکیشن لا کے دے دیا کہ جی 8 تاریخ. کورٹ نے کہا کہ جائیے صدر کا کہا لیٹر کے انہوں نے کہا، تو صدر نے بھی ایک خط، انہوں نے وہاں سے ان کی خاتون ہے سیکرٹری، انہوں نے خط لکھا کہ جی صدر نے اتفاق کیا ہے کہ 8 فروری کو تاریخ ہونی چاہیے. لیکن میں نے وہ لیٹر دیکھا تھا کہ اٹارنی جنرل صاحب وہ پڑھ کے سنا رہے تھے کورٹ کے اندر، اس میں کسی آرٹیکل آف کانسٹیٹیوشن کا ذکر نہیں تھا کہ وہ یہ آرٹیکل 48(5) کے تحت دے رہے ہیں اور 57 میں پاور ان کے پاس ہے. لیکن ان کا جو نوٹیفیکیشن تھا اس میں 57(1) کوٹ کیا ہے انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان. دیکھیے ابھی آرڈر جو تھا ہمارے سامنے ڈکٹیٹ ہوا، میں کورٹ میں، ہم پٹیشنر تھے، ہم کورٹ میں موجود تھے آج، تو انہوں نے ڈکٹیٹ کیا، لیکن ابھی کاپی میں نے نہیں دیکھی باہر آئی ہے یا نہیں. تو اس لیے ابھی میں نہیں جانتا کہ اس کے اندر کچھ ترمیم ہوتی ہے یا، لیکن اس کی جو مین ایشو تھا کہ کورٹ نے آرٹیکل 48(5) کو بھی کوٹ کیا، 57 کو، لیکن اس پہ کوئی حتمی بات اس طرح سے نہیں کی گئی کہ جی یہ صدر کا اختیار تھا. انہوں نے صدر کے جو اور ان کے کچھ ایکشنز تھے اس کے بارے میں کورٹ میں ڈکٹیٹ کیا انہوں نے چیزیں. تو اب لیکن انہوں نے ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ جی مطلب سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا اس میں بڑا ہاتھ ہے، جو ہمیشہ پچھلے سال آئین و قانون کے ساتھ کھڑی رہی اور مختلف چیزوں پہ انہوں نے مدعے اٹھائے سپریم کورٹ نے. اور سپریم کورٹ نے کہا کہ اگر آئینی ادارے اپنی حدود میں رہ کے کام کریں تو یہ سارے کیسز عدالت آئی نہیں. اگر یہ ان کی صدر مملکت آپ کو بلا رہے تھے، آپ اس وقت چلے جاتے. آپ بے شک آپ کا مدعا یہ تھا کہ آپ کو تاریخ دینی ہے، لیکن صدر کا بھی تو ایک رول ہے آئینی. آپ کہتے آپ وہاں جا کے بات کر لیں، آپ نے کہا جی ہم آئیں گے ہی نہیں آپ سے ملنے، یہ تو انہوں نے کیا. تو یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنی پڑے گی. لیکن دیکھیے ایک بڑی اچھی بات جو چیف جسٹس صاحب نے آج کہی اور باقی جج صاحبان نے بینچ پہ، انہوں نے کہا کہ جی ہم نا امید نہیں ہونا چاہیے. اب دیکھیے گزر گیا 90 دن، دیکھیے لیکن یہ کوئی سرٹیفکیٹ نہیں دے دیا کورٹ نے کہ آئندہ بھی 90 دن سے آپ آگے جا سکیں گے. 90 دن کی
پیریڈ حتمی ہے. اور انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ بار کے تھے, ان کا یہ ویو تھا کہ 90 دن, لیکن ہم نے ان کو اس پہ آرگیو نہیں کرنے دیا کیونکہ ہم چاہتے تھے یہ آئینی ادارے آپس میں مل کے بیٹھ کے کریں. لیکن سپریم کورٹ کو انٹروین کرنا پڑا ان میں ان کو آپس میں بٹھانے کا. اگر شروع میں ہی اگست میں مل لیتے تو آج ہم اس سچویشن میں نہیں. لیکن زبیر صاحب اس میں ایک اور میرا سوال ہے, کیونکہ اس میں پنجاب اور کے پی کی بھی اسمبلیز ہے نا جہانگیر جدون صاحب, اس میں ظاہر سی بات ہے آپ کو لگتا ہے کہ جب نئی الیکٹڈ حکومت آئے گی جدون صاحب, تو کیا ان کو آ کر آئینی طور پہ پھر اس معاملے کو فکس کرنا پڑے گا اس دوران جو یہ لیٹ ہوا, کیا ون ٹائم ایکسیپشن بنانی پڑے گی؟ اور اس کے علاوہ جو قانونی طور پہ فیصلے لیے گئے ہیں ان کو بھی کوئی لیگل کور اور اس کا ذکر ہوگا, تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کی ضرورت ہوگی نئی آنے والی اسمبلی کو کہ ان کو آئینی طور پہ کوئی نہ کوئی اس کے لیے قانونی جواز بنانا ہوگا, ایک ون ٹائم ایکسیپشن بنا دی جائے کہ جی مرتبہ ہو گیا لیکن آئندہ کے لیے 90 دن کی آئینی مدت ہوگی, اس کی ضرورت ہے؟ نہیں, اس میں میری نظر میں یہ جدون صاحب سے پھر یہی سوال سر آپ سے. آرٹیکل 254 جو ہے, ٹھیک ہے, بہت آرٹیکل کانسٹیٹیوشن کا جو 254 ہے وہ کور کرے گا. وہ دوسرا پھر سپریم کورٹ کا آرڈر جو کیونکہ آ گیا ہے کہ جی ان کی کنسنٹ سے انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا ڈیٹ کو, تو اس میں میرے خیال میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ ان کے ایکشن کو انڈورس کیا. لیکن یہ ایگزامپل نہیں ہے کہ آپ کسی چیز کو جان بوجھ کے ڈیلے کر کے پھر آرٹیکل 254 کا سہارا لیں. یہ تو جس طرح ابھی سرکمسٹانسز بن گئے کہ 2 اسمبلیاں پہلے ڈیزالو ہو گئی, پھر وہ کہتے تھے جی ایک ہی دن الیکشن ہو, پھر بجٹ نہیں ہے, جو بھی ریزن تھی, اب ہم اس پاس ہسٹری میں نہیں جانا چاہتے. لیکن میرے نظر میں اس میں جو آرٹیکل 254 ہے وہ اس کو کور کرے گا, اور وہ یہی کہتا ہے کہ اگر کوئی چیز آئینی طور پہ اس کا ٹائم مقرر تھا اس کے اندر نہیں ہوئی ہے تو وہ ان افیکٹو یا انلیگل نہیں ہوگی, ٹائم کے اندر نہیں ہوئی ہے تو پھر وہ ان افیکٹو یا انلیگل نہیں ہوگی. تو وہ آرٹیکل 254 جو ہے اب اس ساری سچویشن کو میرے خیال میں کور کر لے گا. اس میں کوئی آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے, اور اگر ان کیس کے کل کو کوئی ایسی میجورٹی نہیں آتی کہ وہ آئینی ترمیم نہیں کر سکتے تو پھر اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اس طرح سارا نظام انلیگلی چل رہا تھا. ہاں, بیکاز دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ جب ایک دفعہ کوئی پریسیڈنس قائم ہو جائے تو پھر وہ دروازہ کھل جاتا ہے نا. تو کیا اس کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ لیکن سپریم کورٹ نے دیکھیں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ مطلب ابھی دیکھیں نا آگے تو ہمارے پاس پریزیڈنٹ ہے کہ الیکشن کسی نے کہا تھا 90 دن میں 11 سال گزر گئے کیونکہ ڈکٹیٹوریل رجیم رہے ہیں. لیکن یہ کوئی بھی سینسس والا بندہ یا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ الیکشن 90 دن کے باہر ہوں. الیکشن کو کسی طرح بھی آئین کے مطابق. سر ہم نے بڑے بڑے سینسیبل لوگوں کو یہ بھی کہتے سنا ہے کہ 90 دن میں اگر نہیں ہوں گے الیکشن تو اس پہ آئین خاموش ہے. بڑے سینسیبل لوگوں کو وکلا برادری کے اندر بھی ہم نے دیکھا, اس کا یہ ہم دیکھ چکے 4-5 مہینے سے پوری ڈیبیٹ کا ہم سب نے سب کچھ وٹنس کیا ہے. ہاں, آئین اس کی سزا اس میں کوئی نہیں ہے کہ اگر الیکشن نہیں ہوتا یا جو لوگ اس کے ریسپانسبل ہیں. اب دیکھیں نا آج سپریم کورٹ نے کل آج یہ بھی کوشچن اٹھایا تھا کہ جب 14 مئی کا حالانکہ وہ اس آرڈر سے ایگری نہیں تھے, انہوں نے کہا یہ سپریم کورٹ یہ ڈیٹ دے نہیں سکتی, لیکن انہوں نے پھر بھی کہا ہے کہ کوئی بندہ ہمارے پاس کنٹیمپٹ میں آیا ہی نہیں ہے. کوئی کنٹیمپٹ میں آتا تو ہم سوچتے کہ ہم کنٹیمپٹ ایشو کریں, کس آرڈر کی جو ہے وہ کمپلائنس نہیں ہوئی ہے. تو اس وقت شاید زبیری صاحب نے بھی, اب مجھے نہیں پتا, یہ بہتر جانتے ہیں کہ یہ کنٹیمپٹ انہوں نے کیوں نہیں موو کی وہاں پہ, کہ جو پہلا آرڈر تھا اس کو کمپلائی کیوں نہیں کیا گیا. تو ہو سکتا ہے پھر یہ سپریم کورٹ ابھی جو مندیال صاحب کے بعد آئی ہے یہ کسی پہ ریسپانسبلٹی بھی فکس کر رہے تھے.